بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق غالب کا اچھوتا پن اس کے دوسرے حصے کی پڑھائی کریں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق کے مطالعے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ مزید اسباق کی ویڈیوز بھی حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے اب ہم سبق کے بقیہ حصے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ غالب کا شعر ملاحظہ کیجیے۔ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ داغ کہتے ہیں زخم کو، حسرت دل یعنی دل کی ناکام آرزوئیں، شمار کہتے ہیں گنتی کو۔ اب یہ جو نیچے اس کی تفہیم لکھی ہے، یہ مولانا حالی نے کی ہے تفہیم، جو انہی کا اپنا جو ہے اسٹائل ہے اور انہی کا اسلوب ہے۔ اس میں بھی نئی طرح کی شوخی ہے، شرارت ہے، جو بالکل اچھوتی ہے، یعنی الگ سی ہے۔ بظاہر درخواست کرتا ہے کہ اے خدا مجھ سے میرے گناہ کا حساب نہ مانگ، اور درپردہ الزام دیتا ہے، گویا یہ کہتا ہے کہ گناہوں کا حساب کیوں کر دوں، وہ شمار میں اس قدر زیادہ ہیں کہ جب ان کو شمار کرتا ہوں تو وہ داغ یعنی زخم جو تو نے دیے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی اپنی جرأت رندانہ، جو شاعر میں ایک جرأت رندانہ ہوتی ہے نا، غالب صاحب اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جو داغ تو نے دیے ہیں وہ اور جو شمار میں اسی کثرت سے ہے جس کثرت سے میرے گناہ ہیں، ان کی گنتی یاد آتی ہے، یعنی کہ یا اللہ میں کس چیز کا حساب دوں؟ گناہوں کا۔ تو بھئی گناہ تو اتنی ہی کثرت سے ہیں جتنی کثرت سے وہ زخم ہیں جو تو نے دیے ہیں۔ گناہوں اور داغوں کے شمار میں برابر ہونے سے مراد یہ رکھی ہے کہ جب کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو بسبب عدم استطاعت کے اس کو خاطر خواہ نہ کر سکا، یعنی طاقت نہ ہونے کے سبب اس کو حسب خواہش نہ کر سکا، یعنی جیسے وہ کرنا چاہتا تھا ویسے نہ کر سکا، کوئی نہ کوئی حسرت ضرور باقی رہ گئی۔ مثلاً پس جتنے گناہ کیے ہیں اتنے ہی داغ دل پر کھائے ہیں، یعنی جتنی کثرت سے گناہ ہے اتنے ہی زخم ہے، تو حساب تو برابر ہے، تو میں کس چیز کا حساب دوں؟ اب اگلا شعر ملاحظہ کیجیے۔ مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ دیار غیر میں پردیس میں۔ اب اس شعر کی تفہیم دیکھیے مولانا حالی نے کیا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ پردیس میں مرنا جو ہر شخص کو ناگوار ہوتا ہے، یعنی اچھا نہیں لگتا، اس پر خدا کا شکر اس لیے کرتا ہے کہ اگر وہاں بے گور و کفن پڑا رہے، یعنی بغیر کفن اور لاش کے، تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ کون تھا اور کس رتبے کا آدمی تھا، یعنی اجنبی تھا، تو اجنبی کے تو نہیں پتہ نا بھی یہ بندہ کون ہے، کس مرتبے کا آدمی ہے یا اس کا کردار کیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں باتیں نہیں کی جا سکتی۔ لیکن وطن میں مرنا جہاں ایک زمانہ واقف حال ہو مگر خریدار و غمخوار ایک بھی نہ ہو، وہاں مردے کی اس طرح مٹی خراب ہونی سخت رسوائی اور ذلت کی بات، یعنی اپنے وطن میں تو کوئی شخص مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے پس خدا کا شکر ہے کہ اس نے پردیس میں مار کر میری بے کسی کی شرم رکھ لی۔ اس میں گو بظاہر خدا کا شکر ہے مگر فی الحقیقت سراسر اہل وطن کی شکایت ہے، یعنی اپنے لوگوں کی، اپنے وطن کے لوگوں کی شکایت بھی کر رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی یہ سلوک کرتے ہیں، جس کو ایک عجیب پیرائے میں ظاہر کیا ہے۔ کس نے؟ مرزا غالب نے ایک عجیب انداز میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ اس شعر میں مرزا غالب نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے کیونکہ سہل اور دشوار آپس میں متضاد ہیں۔ ایک فیکٹ کے بیان میں، فیکٹ یعنی حقیقت یا سچ کے بیان میں ایسے متناسب محاورات کا دستیاب ہو جانا عجیب اتفاق ہے۔ متناسب مطلب بیلنس محاور۔ اس مضمون کو چاہو حقیقت کی طرف لے جاؤ اور چاہے مجاز پر محمول کرو۔ حقیقت مطلب یعنی اللہ کی طرف موڑ لو یا دنیاوی محبت کی طرف موڑ لو، دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر تیرا ملنا آسان نہ ہوتا یعنی دشوار ہوتا تو کچھ دقت نہ تھی۔ یہاں پہ تیرا سے مراد ہے محبوب، چاہے وہ محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ ہے یا پھر دنیاوی محبوب ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ اگر تیرا ملنا آسان نہ ہوتا یعنی دشوار یعنی مشکل ہوتا تو کچھ دقت نہ تھی، یعنی کوئی مشکل نہ تھی،
کیونکہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ رہے تھے اور شوق و آرزو کی خلش سے چھوٹ جاتے. شوق و آرزو یعنی عشق و محبت کی خلش مطلب الجھن پریشانی سے چھوٹ جاتے، بچ جاتے. مگر مشکل یہ ہے کہ وہ جس طرح آسان نہیں اسی طرح دشوار بھی نہیں، اور اسی لیے شوق و آرزو کی خلش سے کسی طرح نجات نہیں ہوتی. یعنی بظاہر دشوار لگتا ہے لیکن دشوار بھی نہیں ہے، آسان لگتا ہے آسان بھی نہیں ہے. تو شاعر جو ہے وہ عشق و محبت کی جو الجھن ہے وہ اسی کا شکار ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ نجات نہیں، آزادی نہیں ہے، رہائی نہیں ہے. اگلا شعر دیکھیے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. ہاں جی، برہمن یہ ہندو عالم یا پجاری جو بت خانے میں ہوتے ہیں، مندروں وغیرہ میں ہوتے ہیں، اور یہ انہوں نے ہندوؤں کی جو ویدیں ہیں، اشلوک وغیرہ ہیں، وہ یاد کر رکھے ہوتے ہیں. اب اس کی تفہیم میں کیا لکھتے ہیں مولانا حالی، یعنی جب برہمن اپنی ساری عمر بت خانے میں کاٹ دے اور وہیں مر رہے تو اس بات کا مستحق ہے، حقدار ہے کہ اس کو کعبے میں دفن کیا جائے، کیونکہ اس نے وفاداری کا حق پورا پورا ادا کر دیا، اور یہی ایمان کی اصل ہے. یعنی یہ جو غالب کا شعر ہے یہ ضرب المثل ہے، اور اس کا پہلا مصرع کمال کا ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. اچھا، یہ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اب اس کی تفہیم میں مولانا حالی کہتے ہیں کہ کسی کے بیان کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی کہ جو بات منہ سے نکلے وہ سامع کے دل میں اسی طرح اتر جائے. سامع مطلب سننے والے کے دل میں، کہ اس کو یہ شبہ ہو کہ یہ بات پہلے سے ہی میرے دل میں تھی. رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس قدر جامو صبو میں خانہ خالی ہے. عالم مطلب دنیا، اہل ہمت یعنی جو بڑی ہمت والے لوگ ہیں، اور جامو صبو، جام کہتے ہیں شراب کے پیالے کو، اور صبو کہتے ہیں شراب کے گھڑے کو یا مٹکے کو، اور میں خانہ شراب خانہ. اب یہاں پر جو میں خانہ ہے اس سے مراد یہ دنیا ہے. اب یہ خیال شاید کسی اور کے دل میں بھی گزرا ہو، مگر تمثیل نے اس کو بالکل ایک اچھوتا مضمون بنا دیا ہے. اچھوتا مطلب الگ سا، اور شعر کو نہایت بلند کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر اہل ہمت کا وجود ہوتا جو دنیا کو محض ناچیز سمجھ کر اس کی طرف التفات نہ کرتے تو دنیا ویران ہو جاتی. التفات نہ کرتے، توجہ نہ کرتے. پس یہ جاننا چاہیے کہ عالم اسی سبب سے آباد نظر آتا ہے، عالم مطلب دنیا، کہ اہل ہمت مفقود ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. اسی طرح عالم کا آباد ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس میں اہل ہمت معدوم ہیں، غیر موجود ہیں، غائب ہیں، نظر نہیں آ رہے. اب یہ تفہیم جو مولانا حالی نے کی ہے یہ تھوڑی سی انہوں نے اپنے انداز میں کی ہے، اسلوب تھوڑا سا مشکل ہے. اس کو اگر میں تھوڑا سا آسان کر دوں، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے اس دنیا کو مسخر کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اب مولانا حالی جس انداز میں یہ بات کر رہے ہیں، جو تفہیم کہہ رہے ہیں کہ مولانا مرزا غالب کیا کہنا چاہتے ہیں، تو وہ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تسخیر کر دی ہے. اب یہ انسان کا یعنی اہل ہمت لوگوں کا کام تھا کہ دنیا کو جو ہے وہ اس میں رد و بدل کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میخانہ اس میں جو جام و صبو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی بھرے پڑے ہیں، یعنی اس سے کسی نے استفادہ ہی نہیں کیا ہے، اس طرف کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. ہر کوئی اپنے ذاتی جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا جوں کی توں موجود ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب اگر ہم خاص طور پر غالب کا زمانہ دیکھیں تو وہ اپنے زمانے کے حساب سے بالکل درست فرما رہے تھے. اگلا شعر دیکھیے کہ نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے. نا کردہ یعنی جو نہیں کیے، حسرت مطلب نامکمل آرزو، ٹھیک ہے، ادھوری خواہش، اور داد تعریف کے معنوں میں بھی آتا ہے، عطا کے معنوں میں بھی آتا ہے، ثواب کے معنوں میں بھی آتا ہے. یعنی جو گناہ ہم نے کیے ہیں اگر ان کی سزا ملنی ضرور ہے تو جو گناہ نہیں کر سکے ان کی حسرت دل میں رہ گئی، ان کی داد بھی ملنی چاہیے.
یعنی یہاں پر بھی مرزا غالب جرأت رندانہ کر رہے ہیں، جرأت رندانہ فرما رہے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ مان لیا کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کی تو سزا ملے گی، لیکن جو گناہ ہم نہ کر سکے، یعنی حسرت ہی کرنے ہیں لیکن نہ کر سکے، تو ان کا ثواب بھی تو ملنا ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے گناہوں کا حساب کتاب ہے، تو جو گناہ ہم نے نہیں کیے ہیں ان کا ثواب بھی تو ہونا چاہیے۔ علاوہ جدت مضامین اور ترفگی خیالات کے اور بھی چند خصوصیتیں مرزا صاحب کے کلام میں ہیں، یعنی ترفگی خیالات یعنی انوکھا پن، خیالات کا انوکھا پن، خیالات کی خوبی، خصوصیتیں یعنی خصوصیات وغیرہ کلام میں، مطلب شاعری میں ایسی ہیں جو اور ریختہ گوئیوں کے کلام میں، ریختہ گوئی یعنی اردو بولنے والوں کے کلام میں شاذ و نادر پائی جاتی ہیں، یعنی کبھی کبھی بہت کم پائی جاتی ہیں، اگر پائی بھی جاتی ہیں تو، یعنی کسی کسی کے کلام میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو مرزا غالب کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔